حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ وہب رضی اللہ عنہ بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لیے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کرا رکھا ہے، حالانکہ وہ عاجز ہیں نہ گونگے بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے فکر میں ان کے عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کیا ہٹ گئے؟ وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ فائدہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بات کر سکوں، لیکن ہم یہاں آئے ہوئے تھے اور عصر کے مشورے میں بزرگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ شاید مجھے کوئی بات کرنی ہے، تو میں آپ سے سب تمام لوگوں سے جو مجمع ہے اور تمام لوگوں سے میں کم علم والا ہوں، آپ لوگ زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، تو یہ بات بنتی نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہوں، بٹ چونکہ حکم ہے تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں۔ چند گزارشات آپ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ حضرات تمام لوگ جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، ابھی ہم مغرب میں عبداللہ صاحب کا بیان بھی سن رہے تھے، اور آپ تمام لوگ بھی یہ فرماتے ہیں اور وجہ فرماتے ہیں کہ جو ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اس کو ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، اور وہ سرکش لڑائی پہ تلا ہوا ہے، اور لڑائی بھی کس سے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے۔ ہارتا ہے، پسپا ہو جاتا ہے، لیکن شاید اس کا خمیر، اس کی بناوٹ، شیطان کا اس پر غلبہ اس بات کو دل سے ماننے پر انسان کو آمادہ کر نہیں رہا کہ جو ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہماری بھی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سامنے پیش ہونے والے مسائل کی ذمہ داری اور اس کا حل مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے آس لگاتے ہیں یا آسرا کرتے ہیں، یا ان کی طرف ہم الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کام ہمارا نہیں ہو رہا، فلاں آدمی ذمہ دار ہے، فلاں مسئلے کا حل فلاں وزیر اعظم، ایم پی اے، ایم این اے، عہدے دار، سیاستدان، ہم اسی کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگ گئے،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ میں کہ ہم اسے ٹھیک کر لیں گے، یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ پوری کائنات میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ میرے اور آپ کے مسائل جو کہ ایک پتے کے ٹوٹنے سے بہت زیادہ گھمبیر ہیں، وہ کوئی وزیر اعظم اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے حل کر سکتا ہے؟ وہ کوئی سیاستدان، کوئی عہدیدار، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے حل کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر یہ امتحان دے رکھا ہے اس دنیا میں، آپ حضرات بزرگ زیادہ تر جو میں نے سنا ہے، یقیناً میں نے کم ہی سنا ہوگا، مرنے کے بعد کی تیاری، آخرت کی تیاری، قبر میں حساب کتاب، اس لیے کہ الٹیمیٹ دنیا تو وہی ہے، آخری ٹھکانہ ہمیشہ رہنے والی زندگی تو وہی ہے، کامیابی وہی ہے جو انسان وہاں کامیاب ہو جائے۔ تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دنیا ہے، جو اس میں جو ہمارے مسائل ہیں، اور مجھے آپ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایز اے پاکستانی ہم اس کو، اور ایز اے امہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ ہم مسلسل ہر دن کے گزرنے کے ساتھ مسائل کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ہر کوشش کر لی لیکن ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ہر سیٹ پر بندہ تو بیٹھا ہے، ہر منسٹری میں آدمی تو بیٹھا ہے، کوئی سیٹ بھی ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہے۔ تو اگر ان ساری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا، وہ تو نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہوگا تو اللہ سے، جب اللہ چاہیں گے، ہوگا تو اللہ ہی سے جب اللہ چاہیں گے۔ لیکن اللہ کیوں نہیں چاہ رہے؟ کیوں ہم پر یہ امتحان ہے؟ کیوں ہم مسلسل دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، مسائل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیوں ہمارا یہ حال ہے؟ ہم بیمار پڑے، اگر کسی کو دل کی پرابلم ہو گئی، ہارٹ کی پرابلم ہو گئی مثال کے طور پر، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ہارٹ کی پرابلم جو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دل کی بیماری جو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر فوراً اس کا دل نکال کر اس پہ کام کرنا شروع نہیں کر دیتا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے جاننے والوں کو یہ بیماری ہوئی ہوگی، سب سے پہلے پوچھتا ہے ڈاکٹر کہ تمہارا شوگر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ شوگر چیک کراؤ، پھر بلڈ پریشر چیک کراؤ، پھر اپنا کولیسٹرول چیک کراؤ۔ بھائی دل یہاں ہے، خون کا شوگر کیوں چیک کر رہا ہے بھائی؟ دل یہاں ہے، تکلیف یہاں ہو رہی ہے، کولیسٹرول کیوں چیک کر رہا ہے؟ دل یہاں ہے، تو بلڈ پریشر کیوں چیک کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر شوگر ہوگا، بلڈ پریشر ہوگا تو وہ دل پہ اثر کرے گا، دل کی بیماری کا باعث بنے گا۔ ہمارے جو مسائل ہیں، لمبی قطار ہے اس مسائلوں کی، اس مسائل کا حل کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اگر میری گلی محلے میں، میرے ملک میں مسائل ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم اللہ سے لڑائی کرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، ہماری سرحدیں ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمارے خارجہ کے مسائل ٹھیک نہیں ہو رہے، ہماری مہنگائی ٹھیک نہیں ہو رہی۔
ہماری سڑکیں، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال کچھ ٹھیک نہیں ہو رہے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگ گئے ڈائریکٹ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کو ٹھیک، یہ اسی طرح سے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، بولو ہارٹ دل میں درد ہو رہا، دل نکال کے کام شروع کر دے. نہیں، اگر اس نے شوگر چیک صحیح نہیں کیا، اس نے بلڈ پریشر صحیح نہیں کیا، تو ہارٹ دل ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہماری گلیاں، ہمارے شہر، ہمارے ملک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے. جب تک 5 دفعہ آوازیں لگا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، کون آواز لگا رہا ہے؟ وہ جس نے ماں کے پیٹ میں سانسیں دی، رزق دیا، پیدا کیا، چھت دی، بیمار پڑے تو شفا دیتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، رزق دیتا ہے، گھر بار دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کرے گا. وہ بلا رہا ہے 5 دفعہ دن میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگا رہا ہے. ہم ایک دفعہ نہیں سنتے، دوسری دفعہ نہیں سنتے، دن میں 5 دفعہ نہیں سنتے، اگلے دن نہیں سنتے، اگلے ہفتے نہیں سنتے، اگلے مہینے نہیں سنتے. سال سے آواز لگا رہا ہے. جس نے سانسیں دے رکھی ہیں، جو کھانا کھلاتا ہے پھر ہضم بھی کرواتا ہے، اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھ رہے. ہم آپ اپنے گھروں میں اپنے کسی چھوٹے بچے کو آواز لگائیں جس کو نہ ہم نے سانسیں دی ہیں، نہ ہم رزق کھلاتے ہیں، نہ اس کی بیماری میں شفا ہم دیتے ہیں، نہ وہ مرنے کے بعد ہمیں جواب دے ہیں. ہمارا کوئی گھر کا ملازم ہو، میں کہیں کام کرتا ہوں، اس کا کوئی سب آرڈینیٹ کو نوکر ہو، کوئی ملازم ہو، میرا کولی ہو، 1 سے 2 دفعہ اگر آواز لگائیں، نہیں آئے گا، دیر سے آئے گا تو ماتھے پہ بل آ جائے گا. کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ عزت ہمارے ہاتھ میں، نہ ذلت اس کے ہمارے ہاتھ میں، پھر بھی ہمارے ماتھوں پر بل آ جائے گا اگر دیر سے آتا ہے تو، دوسری آواز میں نہیں آیا تو. لیکن جو رب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، محکوم ہیں، ہم عاجز ہیں، وہ ہمیں دن بھر بلاتا ہے 5 دفعہ، اگلے دن بلاتا ہے نہیں سنتے، اگلے ہفتے بلاتا ہے نہیں سنتے، اگلے مہینے بلاتا ہے نہیں سنتے، اور سال سے اس کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے. اس کے باوجود رزق دے رہا ہے ہمیں، اس کے باوجود مار نہیں رہا، اس کے باوجود چھت نہیں چھین رہا، اس کے باوجود بیمار پڑتے ہیں تو وہی شفا دیتا ہے. انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم اس کی آواز سنتے ہیں. وہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے تو ہمارے مسائل اس کو ناراض کر کے کوئی بھی تدبیر قابل قبول نہیں ہو سکتی. کوئی بھی انسان کی تدبیر اس کو ناراض کر کے اپنے لیے فائدے کا سامان نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو وزیر سے نہیں ہوگا، سیاستدان سے نہیں ہوگا، وزیر اعظم سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. اس کو راضی کرنے سے ہوگا، اور اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے. اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ کہتا ہے اب تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا. بہت بڑا ہے رب. آپ حضرات سے سنا ہے، اتنے گناہ کرو کیا اللہ کہتا ہے کہ زمین سے آسمان تک پہنچا دو، اور ایک دفعہ صدقے دل سے توبہ کرو، وہ معاف کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اب ایک تو عبادت یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے کی، نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، 7-8 منٹ میں نماز ہو گئی. مغرب کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، ساری نمازیں ملا کر 1 گھنٹے میں فارغ. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت ہی کرے. بس میں نے انسان کو، جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے.
تو ہمیں جو عبادت کا پتہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ کر لیے، دے دیے، یہ عبادت ہے، تو یہ تو 1 گھنٹے میں ختم ہے۔ حج سال میں 1 دفعہ ہے، روزے اس مہینے میں سال میں 1 مہینے ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے نبیوں نے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر اس بات کا مطلب سمجھایا سارے انسان کو کہ اللہ کی عبادت سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے مطابق کی جائے عبادت ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف کیا جائے گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اگر صرف نماز روزے کرنا ہی عبادت کے زمرے میں آتی بات، تو کوئی بھی نبی تجارت نہیں کرتا، پھر کوئی بھی نبی بازاروں میں نہیں گھومتا، پھر کسی نبی کے بچے نہیں ہوتے، پھر کوئی بھی نبی شادی نہیں کرتا، پھر جنگلوں میں نکل جاتے جانماز اور تلبیہ لے کر اور صرف روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور وہیں اپنی جان دے دیتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی ہے تو یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی بنا دیے گئے، اب تسبیح پکڑیں، جانماز پکڑیں اور کوہ طور پر بیٹھ کر چلا کاٹیں اور میں ادھر فرعون مار دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا، اور میں آپ کا دین پھیلا دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا جاؤ، مفہوم جاؤ فرعون کی طرف آواز لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کو مارنے کے لیے کسی موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو رب بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی بھی مدد بغیر جدوجہد کی کوشش کے نہیں کی، اپنے نبیوں کی بھی مدد بغیر جدوجہد اور کوشش کے نہیں کی۔ میں اور آپ کون ہیں؟ اس دنیا کے ہم گناہگار لوگ، ہم کہیں کہ صرف ہمارے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے مدد آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انسان نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، وجہ کائنات، ان کے لیے تو ان کے اشارے پہ ہر چیز ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو جو حکم دیا اور ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرات بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی گلی، کوچے کوچے گھومے ہیں، چکر لگائے ہیں، گشت کی ہے، صحبتیں برداشت کی ہیں، جب جا کر اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کی بدولت آج تک دین کو 14 سالوں 100 سالوں کے بعد تک بھی زندہ رکھا ہے۔ ہماری ساری کوتاہیوں، گناہوں، نااہلیوں کے باوجود ان کی محنت کی وجہ سے، اور تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، مدد تو اللہ سے ہی آئے گی، اور مدد آئے گی کوشش کرنے سے۔ میرا یہ ماننا ہے، میں طالب علم ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ صرف اس دنیا میں تکلیف چھوڑ کر، پریشانیاں چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے اگر صرف نمازیں پڑھ کر اور روزے رکھ کر، اور ہمارے سامنے اللہ کو ناراض کرنے والے مسلمان لوگ موجود رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا کہ بھائی اپنے حصے کی کوشش ہی کیوں نہیں کر کے آئے۔ ہم اگر جو تکالیف اٹھا کر یہاں سے جائیں گے تو ایسا نہیں کہ ہم ان تکالیف کے اوپر خاموشی سے مر جانے کی وجہ سے قبر میں ہمارے پاس جاتی جو ہے وہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تو آواز تو لگاتا، کوشش تو کرتا، تو مجھے راضی کرنے، تیرے سامنے بندے تھے، تو اپنے گھر سے شروع کرتا، اپنے محلے سے شروع کرتا، اپنے پڑوس سے شروع کرتا، تو خود نمازیں صرف پڑھ کر خاموشی سے مر کے چلا آیا۔ تیری خاموشی کی وجہ سے کفر اور ظلم اور زیادتی اور بڑی ہے۔ یہ اگر سوال قبر میں ہو گیا تو ہم یہاں پہ بھی خراب حالات میں زندگی گزار کر جا رہے ہیں، تو یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس خاموشی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ قبر میں ہم سے سوال کر لے، حشر کے میدان میں سوال کر لے، تو پھر وہ دنیا ختم ہونے والی دنیا نہیں ہے، وہ پھر ہمیشہ کی ناکامی ہے۔
تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں. ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، نہ اس دنیا کے لیے نہ آگے والی دنیا کے لیے. تو یہ جو آپ حضرات یہ کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ جو مسلمانوں کی اور تمام عالم انسان کی جو اس نے لڑائی کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اس نے ناراض کر رکھا ہے، یہ جو آپ صلح کرا رہے ہیں، یا آپ صلح ہی کراتے ہیں نا. ایک بے نمازی کو اگر پکڑ کر آپ ان کی منتیں کر کے آپ اس کو اللہ سے لا کر جوڑتے ہیں، مسجد میں لے آتے ہیں، تو اس کی صلح ہو جاتی ہے. یہ جو آپ اللہ سے اس کی صلح کرا رہے ہیں، اس سے حل ہوگا سارا مسئلہ. اس سے حل ہوگا سارا مسئلہ. اس سے اسی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آگے کی بھی کامیابی ہے. اس کے کرنے کے باوجود اگر رب نے کو منظور نہیں ہے ہمارے حالات بدلنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کوشش کی وجہ سے ہمیں اچھی دنیا دے گا، ہمیں اچھی دنیا دے گا. لیکن اگر ہم یہاں پر اس کوشش کے کیے بغیر مر گئے تو پھر یہ دنیا بھی خراب ہے اور آگے والی دنیا بھی خدا نخواستہ ہماری خراب نہ ہو جائے. تمام ہمارے آپ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں تو بہت آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی یہ جو لڑائی ہوتی ہے آپس میں، اگر کسی ہمارے جاننے والے نے کسی زیادہ طاقتور آدمی سے لڑائی کر رکھی ہے، اگر قبیلے سے لڑائی کر رکھی ہے اگر، تو اس سے ملنے جلنے والا بھی اس بڑے طاقتور قبیلے یا آدمی کے زد میں آتا ہے، جبکہ اس نے ڈائریکٹ لڑائی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. کہ دشمن کا دشمن دشمن، دشمن کا دوست دشمن. تو جو قبیلوں میں یا کسی بڑے طاقتور آدمی کے ساتھ کسی انسان کی لڑائی ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ملنے والا بندہ ہے، جو اس کا دوست ہے، اس کے اوپر بھی اس طاقتور انسان کا عذاب آئے گا. ہم سے ملنے جلنے والے لوگ یا ہم جیسے لوگ، گناہگار لوگ، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اس سے لڑائی کر رکھی ہے، تو میں کہاں جا کے کسی کا بھلا کر سکتا ہوں؟ کس جگہ جا کر کسی کا بھلا کر سکتا ہوں؟ کس جگہ جا کر میں کوئی صحیح چیز کر سکتا ہوں؟ کون سی چیز میں صحیح چلا سکتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی تھی، جہاں جاؤں گا، جس سے میں لڑ کے آیا ہوں، اگر اور جو دنیا کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہی مجھ سے ناراض ہے، اسی سے میری لڑائی ہے، تو میں کس کا بھلا کر سکتا ہوں؟ کس کا بھلا کر سکتا ہوں؟ جو بھی میرے ساتھ جڑے گا اس کے ساتھ بھی وہ ساری برائی ٹرانسفر ہو جائے گی. تو بھائی بزرگ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات، بزرگ، تمام اور آپ کے اکابرین، آپ سب لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں، اسی سے دنیا بھی ٹھیک ہوگی، اسی سے ہماری انشاءاللہ تعالی ہماری قبر کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی، اور اسی سے انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی. ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس دور میں اس کام کو دیکھنے والے، سمجھنے والے، اس کو وٹنس کرنے والے ہمیں ملے ہیں. اس دور میں ہمارے پاس یہ کام موجود ہے. ہم سے آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی. ہم سے پہلے کی جو قومیں گزر گئیں نہیں تھی ان کے پاس. 1400 سال کے بعد یہ سارا صحابہ کرام کے بعد یہ والا کام اللہ تعالیٰ اس خطے کے لوگوں سے اور ساری دنیا میں لوگوں سے لے رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت حامی و ناصر ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بات لوگوں کے دلوں میں اتارے. آپ سے بھی دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتارے. اس لیے کہ دلوں میں بات اتارنا اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم تو اپنی چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں قبول فرمایا. حضرات کا بہت شکریہ. بھائی اللہ جزائے خیر دیکھا، نبی علیہ السلام کے دن کی بھی اعمال تھے، رات کی بھی اعمال. یہ کام رات کے محنت کے بغیر نہیں چل سکتی. لہٰذا آدمی کوشش کرے کہ رات کو اٹھ کر اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے دعائیں مانگے. اس وقت اگر کوئی صبح کو نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے، سونے سے پہلے بھی 2-4 رکعت پڑھ کر کے وہ بھی تہجد کی درجہ میں
اپنی مضمون دعائیں پڑھیں، ایک دوسرے کو خاموشی کے ساتھ دعوت دیں، اور کسی کے آرام کے خراب ہونے کا ہم ذریعہ نہ بنے، کسی کو پریشان ہونے کا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی معمول تھا اس وقت جلدی سو جانا، پھر سویرے اٹھ جانا۔ تو ماشاءاللہ مبارک رات ہے، اپنی لیے بھی مانگے اور پوری امت کی بھی کوشش کریں گے جن ساتھیوں کے جو بھی معمولات رہ گئے ہیں وہ پورا کر کے جلدی سو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک